کام ظالم عبید اللہ بن زیاد نے کیا، مجرم نے، اور اللہ کے رسول کے اس پھول کو شہید کیا اور ظلم کیا، اس کو اٹھا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید پہ لگا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی، کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا یا کروایا۔ کون ہے یزید؟ جب حضرت زین العابدین یزید کے دربار پر پہنچے تو یزید نے پہلے تو دکھ کا اظہار کیا، پھر کہا جی غلطی ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، آپ کی کوئی شرائط ہو تو ہم پورا اترنے پہ تیار ہیں۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا میری 4 شرطیں ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے باب حسین کا سر مجھے دے دیا جائے، میں کربلا میں جا کر آپ کی تدفین کروں گا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ آج دمشق کی جامع مسجد میں مجھے خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے اور میری بہنوں کو باحفاظت مدینے میں پہنچا دیا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے جنہوں نے میرے بابا کو قتل کیا، قاتلان حسین میرے سپرد کیے جائیں، میں خود ان کو سزا دوں گا۔ یزید نے کہا اوے حسین کو کس نے قتل کیا ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے کہا جی خولی نے قتل کیا ہے، خولی نے کہا حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، میں نے تو قتل نہیں کیا، یہ تو شمر نے قتل کیا ہے۔ شمر سے پوچھا گیا، اس نے بھی یہی کہا حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، یہ قتل تو اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا، جس کے اقتدار کو خطرہ تھا، جس کی کرسی کو خطرہ تھا۔ یہ سن کر یزید کہنے لگا جی ہم یہ تو پتہ نہیں لگا سکتے کہ حسین کو کس نے قتل کیا، پر یہ ہے کہ آج جامع مسجد میں خطبہ دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ آج حضرت امام زین العابدین دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں۔ آئے خطابت تو ان کے در کی لونڈی تھی، خطابت تو ان کے در کی کنیز تھی۔ جب حضرت امام زین العابدین نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے تو سارا مجمع چیخ اٹھا، سارا مجمع رونے لگا۔ ایک بار پھر سب کو کربلا کا دردناک منظر یاد آ گیا، ایک بار پھر مدینے والے کی یاد آئی، ایک بار پھر مدینے والے کا تڑپنا یاد آیا، ایک بار پھر کربلا کا سارا سین آنکھوں میں سمایا۔ دنیا رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ جب یزید نے دیکھا کہ یہ تو سارے لوگ زین العابدین کی حمایت کرنے لگے ہیں تو یزید نے مؤذن کو اشارہ دیا جلدی کرو اذان شروع کرو، جلدی کرو اذان شروع کرو۔ اب اس نے اذان دینا شروع کی۔ حضرت امام زین العابدین خطاب فرما ہی رہے تھے کہ مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی۔ حضرت زین العابدین نے اپنے خطاب کو وہیں روکا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہاں ہاں اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ لوگوں نے صرف زبان سے کہا، ہم نے خون دے کر گواہی دی ہے اللہ بڑا ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب محمد کا نام آیا، جب نان نبی کا نام آیا تو حضرت امام زین العابدین چیخ پڑے، رو کر کہنے لگے او یزید دیکھ تو صحیح، تو نے ہمارا تن من دھن سب کچھ اجاڑ دیا، آج بھی دیکھ اذان میں تیرے نانے کا نام آ رہا ہے یا میرے نانے کا۔ باقی جڑے انہوں کا وہ یاد ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد چوں 2 بیٹے ہوئے تھے تے 2 بیٹیاں ہوئی۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ تسی جانتے جی، بیٹی جڑی ایک زینب ہے گی، دوسری بھی زینب ہے، مگر ایک زینب کبرا ایک زینب سغرا۔ اے گل میں اس تو سمجھا، کئی لوگ کتاباں پڑھتے تو کپڑا پی جاتا، انہوں نے سمجھ نہیں آتی تے زینب کدی ادھر ہے کدی ادھر، دونوں زینب ہے۔ ایک زینب کبرا وڈی وہ زینب بھی اخواؤں دی ہے، اور دوسری زینب سغرا ان ام کلثوم کہہ دیا۔ تو حضرت زینب دے بارے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ انہوں عقیلہ تو بنی ہاشم کیا جاتا ہے۔ اللہ نے نہیں سمجھدا نہیں، رسولہ دے زمانے پیدا ہوئی، کیونکہ بی بی فاطمہ رسولہ تو بعد تھوڑے دیر رہی ہیں، پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 2 بیٹے 2 بیٹیاں نبی علیہ السلام دے زمانے سے پیدا ہوئی۔ تو اسد الغابہ فی معرفت صحابہ وکانت زینب امراتن عاقلاتن لبیباتن جذلاتن، کہ زینب بہت دانا تے سمجھدار تے بہادر۔ زوجہا ابوہا علی رضی اللہ عنہ من عبداللہ بن اخیہ جعفر ففرضت له علی و اونا للاکبر و عباسا و محمد و ام کلثوم۔ باپ علی نے پھر حضرت زینب کی شادی اپنے بھتیجے نہ کر دیتی، وڈا پائی سی جعفر وہ بیٹے عبداللہ نام، وہ چوں پھر اولاد جڑی حضرت زینب دی ایک بیٹا ہویا وہ نام علی رکھیا، ایک اون رکھیا،
ایک عباس رکھیا، ایک محمد، ایک بیٹی ام کلثوم۔ وکانت ما اخی الحسین رضی اللہ عنہ لما قتل، جدوں امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہویا اس ویلے بہن امام دے نال سی۔ وحملت الی دمشق، قیدیاں پھر دمشق دے نوں لے جایا گیا۔ وہ حضرت یزید ابن معاویہ وہ دربار پھر پیشی ہوئی حضرت زینب علیہ السلام دی۔ وکلام آل یزید ہین طلب الشامی اختہ فاطمہ بنت علی من یزید مشہور مذکور۔ پھر تواریخ یزید دے دربار پھر جڑی گفتگو وہ واقعہ میں بعد دسوں گا، آندے وہ کلام مشہور ہے، تاریخاں لکھا گیا۔ وہ یدل علی عقل و قوت جنان، اور اس تقریر تو اور کلام تو پتہ چلتا بیدا نے کنی دانائی اس بی بی نو دیتی سی اور کنی دل دی بہادری اور دلیری دیتی سی کہ عورت ہوں جان۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ فرماؤں دے اس وے زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی تقریر کیتی اس حال کہ 18 وہ اپنے پرا بھتیجے قتل ہوئے پھر انہوں دے نال سی، آپ بیچاری لٹی پٹی سی، بچے سی، مگر اتنی دلیری نہ انہیں کلام کیتا بے اسے انج ہی معلوم دا سی بے زینب نہیں بول رہی علی قبر تو نکلایا۔ اینی دلیری نہ اینا مصائب سے بیان جڑا سوائے علی دے کوئی نہیں سی کر سکتا، مگر بچی نے اس طرح جرت اور دلیری نہ کلام کی۔ صدمے میں اپنے تے غالب نہیں آن دیتا، جو حق سی وہ ادا کیتا۔ پہلا مرلہ تو ادو ہی آیا جدوں کربلا چوں کوفہ رجایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد گورنر کا دربار سی، ذرا اندازہ کرو وہ ہون جنہوں اللہ دا رسول چومدا رہا اور جنہوں آپ نماز جو سوار ہو جائے تو سجدہ لمبا کر دے رہے، وہ سر کٹیا تشت پیا، اور گورنر اپنے فتح دے نشے چھڑیاں امام حسین رضی دے لباں تے ماردا اور آپ دے حسن تے اعتراض کرتا۔ بینوں کہڑی گلوں خوبصورتاں اس وے حضرت انس جیسے زید بن ارقم ورگے روندے بھئی یار سارا حلیہ رسول کریم علیہ السلام مگر ظالم اج آ کر رہا۔ اس وے پھر حضرت زینب بھی انہاں قیدیاں چھپی بیٹھی سی، برا حال نہ کپڑے اچے نہ غریب اور مصیبت کے اندر۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا بھئی کون ہے؟ انہوں نے کہا بھی یہ زینب بنت علی ہے۔ تو اس ویلے انہیں پھر کہا بھئی اللہ تعالیٰ نے تیرے پرانا اور تیرے خاندان نے جو کچھ کیتا تو ویکھ لیا، کہ جھوٹے سی آندے جیسی رسول اللہ اہل بیت نے ساڈا خلاف تھا، کی حشر ہویا پھر؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا بھی میں ویکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کچھ نہیں کیتا، اللہ تعالیٰ نے انہوں دی قسمت جڑی شہادت لکھی سی اس پاروں میدان پہنچ گیا اور درجہ جڑا بلند ہونا سی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عطا کر دیتا، اور انہوں نے کوئی برا سلوک نہیں ہوا۔ تو اور وہ سارے جڑے قیامت دن اللہ دی عدالت پیش ہو جانے ہیں، اتنے تینوں پتہ لگ جانا بھی فتح کہدی ہوئی ہے تو شکست کہدی ہوئی۔ تسی دنیا دی فتح شکست نوں سمجھ بیٹھے کوئی جت گیا ہار گیا، اسی اینے دیندار بننے مگر ساڈا نقطہ نظر ہی ڈیریاں والا۔ اسی جدوں وینے نا فلاں بندہ اس دنیا میں ناکام ہو گیا، ساڈے دل بہ گئے بھی یار انہوں کی ملیا سید احمد شہید نوں یا امام حسین نوں، اتوں ہی کافر ہو جانے۔ سمجھتے نہیں کہ مومن جدوں میدان نکلدا وہ حساب کتاب نہیں لاؤندا بھی اس دنیا جدا مینوں کی ملنا یقینی ملنا، کامیابی ہوے یا اس دنیا شکست ہوے وہ ہر حال حل تربصون بنا الا احد الحسنیین۔ سورہ توبہ چاہتا منافقہ نے آخیا مسلمان سے پاگل ہوئے، 20,000 بندہ تر پیا تبوک نوں، 2 لاکھ کی فوج ہے کیسر کو، ٹرینڈ فوج ہے، اسلحہ نہ کو کی ہے، سواری لی گھوڑے بھی ہے نہیں گے، یہ پاگل ہوئے۔ تو اللہ نے آخیا تسی انہاں نوں کہو تسی دواں شیاں چوں جہڑی شے دی امید سالی رکھ دے جی اسی مارے جاؤں گے یا جت جاؤں گے، وہ سالی احد الحسنیین دونوں اچھیاں اچھیاں۔ یہ تسی کافر سمجھتے بہار گئے تو مارے گئے، نہیں، اسی کامیاب ہو گئے وہ بھی فتح ہی ہے، اور اگر شہید ہو گئے وہ تو زیادہ فتح۔ اللہ دے رسول علیہ السلام ساری عمر میرے پراؤ کدی بدر ویکھن نہیں گئے، حالانکہ یوم الفرقان ہے، فرشتے اترے، اتنا غلبہ کدی زیارت نہیں گئے، ہمیشہ وہ جاندے سی اور انہوں شہیداں نوں سلام آندے سی، اور نال یہ کہندے سی کہ وہ پہاڑ جڑا ہے میں محبت رکھنا تے میرے نال محبت رکھنا۔ حالانکہ اتنے چاچے مارے گئے، 70 بندے شہید ہوئے، سکھاؤندے یہ سی بے مسلمان اس دنیا دی جت نوں کوئی شے نہیں سمجھدا، وہ بے شک حمزہ دی طرح وہ جگر چبایا جائے تو دے نکن کٹ کے ہار بنا لے جان، یہ کوئی وہ ناکامی نہیں، اللہ دے نزدیک بہتری، اور سمجھو یہ جیت۔ وہ سے پھر حضرت زینب دی گھر بات تو بعد انہیں آخیا ہے کون ہے؟ کہنے لگے ثم التفت ابن زیاد الی علی بن حسین۔ امام زین العابدین 22 سال دے سی، بچہ بھی نال امام محمد باقر جڑا 4 سال دا سی،
جڑا سمجھتے نا کہ وہ چھوٹا جہا بچہ سی، نہیں چھوٹے نہیں، جوان سی، شادی شدہ سی، مگر بیمار سی، بیماری پر اللہ نے بچا لیا۔ وہ وعدہ جڑا سی کہ نبی علیہ السلام نے کوثر دیتا اولاد دی کثر وہ پورا کرنا سی، مگر دیکھو کتنا پورا ہون لگا، جس پاروں حضرت زینب دا احسان اسی بھلا نہیں سکتے، ورنہ اج دنیا میں رسول اللہ دی نشانی کوئی نہیں سی لبنی۔ اسی اینا ہی سننا سی بھی نبی بھی ہوندا سی، کوئی اولاد نہیں سی ہونی۔ حدیث عشق دو باب است کربلا دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگرے زینب۔ آندا عشق دی کتاب پر دو ہی چیپٹر، ایک حسین کربلا چ لکھ گیا، دوجا زینب نے مشق دے درباراں کیتا۔ جسے انہیں ویکھیا علی ابن حسین ہے تو کہنے لگا ویسا قد قتل اللہ علی ابن حسین۔ ہن بڑے بھائی بھی جڑے نا انہاں دا بھی علی سی، امام حسین رضی اللہ تیناں ہی بچیاں دے نال علی رکھے، صرف نا اینا ہی سی بھی علی الاکبر ہے، اے علی الوسط ہے درمیانہ، علی الاصغر ہے۔ تو انہیں سنیا سی علی اکبر شہید ہو گئے تو کہنے لگا اللہ نے علی ابن حسین کو قتل نہیں کر دیتا؟ وقال علی قد کان علی اخوی یسمى علی ابن حسین قتلہ الناس۔ تو امام زین العابدین نے کہا میرا بھائی سی، وہ بھی نا علی سی، تے لوگاں نے انہوں قتل کیتا، اللہ نے قتل نہیں کیتا، مجرم لوگاں نے قتل کیتا۔ فقال بل اللہ قتلہ، کہنے لگا اللہ نے قتل کیتا۔ وہ سمجھتے نا اسی بڑا ہی نیکی کر رہے ہیں۔ فقال علی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ اللہ قرآن چل رہا پہ جانا اللہ قتل کردا، وہ اللہ دا مارنا ہو رہا، قتل جڑے بندیاں دا گناہ۔ اتنا غصے تایا ولا کا جرات علی جوابی، اجے بھی تیرے چنا ساتھ ساتھ ہے گا کہ تو مینوں جواب دینا۔ اذهبوا به فضربوا عنقه، اے زینب لگی کم کرنا اپنا، کہنے لگا لے جاؤ اینو علی ابن حسین نو قتل کر دو اینو۔ فسامت امته زینب قال یا ابن زیاد انک لم تبک منا احدا۔ حضرت زینب نے آخیا ابن زیاد سر چو تو زندہ کوئی نہیں چھڈیا، میرے بھرا مار دیتے، بھتیجے مار دیتے۔ فین عزمت علی قتلہ فاقتل منہ، آپ پھر اتنے لیٹ گئیاں، زین العابدین تھلے لے لیا، چمٹ گئی پھپھی لے۔ اگر تو یہی ارادہ کر لیا مینوں قتل کرنا تو پہلا مینوں یہ نال قتل کرنا۔ حسبک من دمائنا، جے ساڈے خوناں تو اجے تو رجیا نہیں۔ واہ تنکت وقارت واللہ لا فارقہ، میں رب دی قسم میرے نال جدا نہیں ہونا، چمٹی رہنا ہے، مار دیتا مینوں ہی مار دیو۔ فین قتلتہ فاقتلنی معہ، اگر اینوں قتل کرنا تو مینوں قتل کر۔ اے کوثر دے بچا دا پہلا سامان ہویا، ورنہ زینب نہ ہوندی تے حضرت زین العابدین نوں قتل کر دیندی۔ فنظر ابن زیاد رہا ویلہ ساعت، پھر تھوڑی دیر حضرت زینب نوں ویکھیا تے امام زین العابدین نوں ویکھیا۔ ثم قال عجبا للرحم واللہ انی لاظنها ودۃ قتلتها، کہنے لگا یار رشتہ داری واقعی بڑی عجیب ہے، کہ میں پھپھی چمٹ گئی ہے اور آندھی کو نہ چر نہیں میں چھڑنا چاہتی، مینوں قتل نہ کیتا جائے، اس تو دو ہو فینی راہ لما بھی، چھڑ دیو، بس قتل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا زین العابدین علیہ السلام دے بچاؤ دا سبب بی بی زینب بنی، ترس آ گیا۔ اس تو بعد جسے پھر یزید دے پیش کیتا اتھے لے گئے، اس ایک شامی جڑا سی جڑا ذکر میں پڑھ رہا سی اس درغابہ جتھے لکھا کہ حضرت زین اتنے حضرت زینب نے کلام کیتا۔ اے درمیان رہ گئی گل سمن ابن زیاد ساجدر نمبر، اس نام مراد نے پھر حکومت دے نشے جو خطبہ دیتا، جنہوں امام قرطبی فرماؤندے کسے مسلمان نہیں حلال ہی نہیں کہ دا ذکر کرے۔ ممبر تے چڑھیا، دنیا قیدی بیچارے کھڑے، اللہ دی حمد و ثنا کیتی اور نال کیا کہ اللہ دا شکر ہے جن نے امیر المومنین نو فتح دیتی یزید نو اور وہ دی مدد کیتی، تے کذاب ابن کذاب جڑا سی نا حسین ابن علی انہوں شکست دیتی اور ذلیل و رسوا کیتا۔ اس ایک پرانے بڈھے صحابی بیٹھے سی، نظر نہیں سی انہوں دی عبداللہ بن عفیف ازدی، انہیں کہا شرم کر کہ جڑے بے ایمان لوگ ہیں انہوں دی تسی مدد و ثنا کر دے، پیغمبر دی اولاد نو قتل کر کے انہوں نے برا پلا کہنا تے ظالمہ دی تائید کرنا۔ اسے وی حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی دا بھی شکلات انہوں نے انہاں شہیداں دی شامل کرتا۔ تو اس خطبے تو بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے یا ابن مردانہ ان الکذاب ابن الکذاب انت و ابوکا و من استعملک و ابوہ، اس بابے نے عبداللہ بن عفیف نے کیا ہے مرجانہ دیا پترا ماں سی ابن زیاد دی
کہ کذاب تے کذاب تا توں تے تیرا پیو سی، وہ بھی کذاب سی زیاد، تو بھی کذاب ہے، تے یا وہ کذاب ہے جنہیں تینوں حاکم بنایا تے او دا باپ وچے حضرت معاویہ رضی وتزم نیکاں دیاں گلاں کردے جے ہیگے بے ایمان خدا رسول دے دشمن قتل کر۔ اللہ اکبر۔ یزید دے دربار پیشی ہوئی تے حضرت زینب دی بھتیجی حضرت امام حسین دی بیٹی فاطمہ بنت الحسین وہ بھی اللہ نے حسن و جمال دیتا تے ایک شامی اٹھیا، انہیں آخیا امیر المومنین بچی مینوں لونڈی دے طور دے دیو، تے بچی کمب گئی، حضرت فاطمہ تے بیچاری کمبنی شروع ہو گئی، تے اسے حضرت زینب نے آخیا بھی نہ تینوں یہ حق ہے شامی تے نہ اینوں ہی حق ہے، تے یزید نام مراد نے آخیا تمہاں نہیں مینوں حق نہیں، اگر میں چاہواں کر سکتا۔ اے دنیا دا نشہ جڑا جس تو میں آخیا اولاد جی وہ 15 بچیاں تے بچیاں 5 جو کوئی نہیں رہی ہون دنیا تے تخت بھی نہیں رہا۔ امام ابن کثیر فرماؤندے جس حکومت نو مضبوط کر لی، مدینہ برباد کیتا، بیت اللہ نو اگ لائی، اہل بیت شہید کیتے، اور رہی ہے پھر 3 سال دے عرصہ جی ختم ہو گئی، اور پوتے نے اعلان کر دیتا معاویہ نے کہ میرے دادے بھی غلط کیتا تے پیو بھی غلط کرتا، کھٹیا کی۔ تو حضرت زینب نے جدو آخیا میں نہ تینوں یہ حق ہے تو نہ اینوں ہی ہے، تو یزید کہنے لگا نہیں میں چاہواں تو جو کر سکدا کر سکدا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بے ہاں تو اسلام تو نکل جائیں اور خدا کا دین چھڑ دیں پھر جو مرضی کرتا پھر، ورنہ اسلام تو کوئی حق نہیں کہ مسلمان بچیاں نو لونڈیاں غلام بنایا جائے۔ کہنے لگا دین تو تیرا باپ تے تیرا پرا نکل گیا سی، علی نکل گیا سی تے حسین نکل گیا سی۔ تو حضرت زینب نے کیا میں وہ نہیں سی دین چوں نکلے، انہاں دے دین پروں تے تینوں تے تیرے پیو نو اسلام نصیب ہویا، وہ اسلام چوں کیوں نکلنا سی؟ اسلام تو انہاں دے صدقے تہاڈے گھر چ وڑیا۔ اور بعد پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا خطبہ دیتا وہ دا پڑھنا کہ کس طرح وہ کھڑیاں ہو گئیں انہوں نے دربار یزید، پھر ایسا خطبہ جڑا کمال کر دیتی اور ساری دنیا نو سمجھاتا بے نہیں جو مرضی ہوئے جنہ مرضی سانو تسی دکھ دیو، حق جڑا انہوں مٹ نہیں سکتا، بالکل وہی دین ہے جڑا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ پیغام دے بارے چ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ اتھے بھی یہ پیغام اس طرح دیتا جس نے انج پتہ چلتا سی بھی یہ شجاعت اور بہادری جڑی ہے صرف علی دی سی، اللہ تعالیٰ نے اس بچی نو وہ جذبہ اور ہمت دیتی۔ اللہ اکبر۔ توبہ توبہ، یہ فانی دنیا کی خاطر لوگوں نے کہڑے کہڑے گناہ کیتے تے سب کو چھڑ چھڑا کے چلے گئے، کدھر چلا گیا؟ چلو اس دوران ایک اور بھی واقعہ جڑا فروی ان بعض فضلاء التابعین لما شاہد براس الحسین بالشام اخفا نفسہ شہرا من جمیع اصحابہ، کہ ایک تابعی نے جب حضرت امام حسین کا سر ویکھیا کہ انہوں نے دروازے سے لٹکا دیتا تو 1 مہینے لیے وہ عالم چھپ گیا، اور بعد انہیں اشعار جڑے کہے امام صاحب کے بارے ابن کثیر نے بھی بظاہر لکھے اخیر ہی کر گیا اللہ کا بندہ جاؤ براسک ابن بنت محمد قاتلوا جہار نام دین رسول، کہ اللہ دے رسول دے فرزند تیرا سر لے کے آئے، بڑا کارنامہ سمجھتے کتوں سر لیا کربلا تو شام لے آئے، حالانکہ حقیقت ہے قاتلوا جہار نام دین رسول، حسین نو نہیں قتل کیتا، علانیہ انہوں نے اللہ دے رسول نو جان بوجھ کے قتل کیتا، انہوں نے کوئی مغالطہ کنوں مارنا ہے؟ قاتلوا کا شان ولم یترکبوا فی قتل التاویل والتنزیل، پیاسا ماریا تینوں اور تیرے قتل چ نہ قرآن دا خیال کیتا تے نہ رسول اللہ دی حدیثاں دا خیال کیتا، وَيُكَبِّرُونَ بِأَنْ قُتِلْتَ وَإِنَّمَا قاتلوا بقت تکبیر و تحلیل، ہن اللہ اکبر دے نعرے اتھوں ماردے آؤندے بھی جنہیں انہوں نے خیبر فتح کیتا، حالانکہ امام حسین تینوں قتل کر کے انہوں نے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ نو قتل کرتا، تینوں نہیں قتل کیتا کہ مرد نو اپنے اسلام نہیں ختم کرتا اور ذبح کرتا، کہدا اسلام ہے جڑا یہ لئی پھر دی۔ اللہ اکبر، فضل و کرم فرمایا اللہ۔ قال سید وغیرہ فقامت زینب بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام قال
اے خطبہ جڑا ہے بیان کرنا تے اللہ اللہ خیر صلاح حضرت زینب پھر کھڑیاں ہوئی ہیں اور الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، اللہ دی حمد ہے، رسول اللہ اور دی اولاد تے درود ہے۔ صدق اللہ کذالک یقول، اللہ سچا ہے جڑا اپنی کتاب قرآن مجید تے فرماوندا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، کہ جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دی آیاتاں نال ٹھٹھا کردے سی تے برے کام کیتے انہاں دا انجام اللہ دا برائی ہونا ہے۔ کدی تسی آکھو نا تانوں کوئی نیک انعام ملنا، قرآن دا اعلان ہے سورہ آل عمران کہ جنہاں ظلم کیتے اللہ تعالیٰ دی آیات نوں ٹھایا انہاں دا حشر اور انجام برا۔ اذننت یا یزید حیث اخذت رہنا اقطار الارض و آفاق السماء، یزید تو سمجھنا کہ ساڈی تو چار چفیروں ناکہ بندی کر کے سانوں بے بس کرتا، پرا میرے مار دیتے سانوں بچیاں نوں قید کر کے لئی پھر دے جے فاصبحنا نساق و کمات ساکلو سارا، اس طرح سانوں گلیاں بازاراں لئی پھر دے جس طرح قیدی عورتاں کافراں دی ہوندیاں، ان بنار اللہ حوان و بکا علیہ کرامہ۔ اصل آ سی مشن کہ تو سمجھنا کہ اس طرح ہونا بھی سر کٹ لینے اور تے گھوڑے دوڑا لینے سانوں قید کرنا، اس پاروں بھی ساری قدر اللہ دے نزدیک کچھ گھٹ ہے کہ تو اللہ دے دربار بڑا مقبول ہے۔ بگڑے جڑے ہی سمجھدے آ کہ سانوں جے تخت ملے تے اینی دنیا اسی اللہ نو پیارے ہیں، فرمایا تو یہ سمجھنا کہ ساڈے نال ہو رہا تے اسی اللہ دے نزدیک حقیر ہیں اور کرامت ہے تیری، تو اللہ دے نزدیک بزرگ ہیں۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَعِظَمُ خَطْرِكَ عِنْدَهُ، اور یہ جو کچھ ہے ہن تخت و تاج دا تو مالک ہیں، تیریاں فوجاں اسی دربار کھڑے ہیں، اس کا پارا تو اللہ دے نزدیک بڑے مرتبے والا۔ فشمخت فشمخت بأنفك ونظرت في إثرك جزلانا مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسكا والأمور متصل، ہن تو بہنا ہے بے کام کر تیرے سارے سیٹ آ، دنیا دے معاملات تیرے درست آ، تے تو ہے نا پاسے وال بھی غرور نہ بہنا تے اپنے نک نوں بھی کٹھا کرنا تے مغرور متکبر ہو کے گلاں کرنا۔ وحین صفالک ملکنا و سلطاننا، حکومت تیرے ہاتھ میں ہے تے سارے معاملات تینوں ٹھیک نظر آؤندے۔ محلن محلن، خبردار خبردار، انسیت قول اللہ، قرآن مجید دی یہ گل تو بھول گیا۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین، کہ جڑے لوگ ظلم کردے وہ یہ نہ سمجھ دے اگر میں انہوں نے اجے مہلت دے رہا نہیں پھڑیا تے انہوں نال میں کچھ چنگا کر رہا، اللہ فرماوندا ہے میں مہلت دے رہا تاکہ وہ باقی گناہ جڑے پورے کر لین، پیالہ لبریز ہو جائے، پھر ذلیل کرنے والا عذاب دیاں۔ ہے قرآن پاک دی آیت سی کہ یہ گناہ کرنے والے لوگ سمجھے نہ مہلت ملنی جڑی نا کوئی چنگی گل ہے، اگر نہ بعد آمین الادر یبن الطلاقاء تخبیروں کا حرائرہ کا وائماء کا وسوق کا بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبایا، اور تو حاکم ہے مسلمان اخوانا کلمہ گو، ایک کوئی انصاف ہے؟ اور تو بیٹا ہونا لوگوں کا جنہوں نے رسول اللہ نے مکہ فتح ہوتے معافی دیتی، اولاد تو ہونا دی نا، یہ انصاف ہے کوئی کہ تو اپنیاں لونڈیاں اور اپنیاں بیویاں کرانچ پردے چ رکھیا، اور رسول اللہ دیاں بچیاں قیدی ہو کے بازاراں اور درباراں تکے کھا رہی ہیں۔ قد ہتک تستورا ہونا، تو انہاں دے سراں دیاں چادراں کھولئیاں، واب بیت افجوہ ہونا، اور جنہاں دے چہرے آسمان دے سورج نہیں سی دیکھے تو انہاں ننگیا کر دیتا۔ تحدو بہن لا دعوا من بلد لا بلد، اے شہر تو دوسرے شہر تک تیرے سپاہی دشمن خدا رسول دے انہاں لئی پھر دے، وَيَسْتَشْرِفُ اہل المناہل والمناقل، اور جڑے چشمیاں تے رہندے آ تے جگہ جگہ گھاٹاں تے سارے لوگ انہاں نوں ویکھ رہے، تھاں تھاں تسی جنگلاں اور بیاباناں چوں لے آ رہے، وَيَتَصَفَّحُ وُجُوهَهُنَّ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالدَّنِيُّ وَالشَّرِيفُ، اپنے پرائے کمینے شریف سب انہاں دے چہرے ویکھ رہے۔ اے انصاف ہے کہ تیریاں لونڈیاں اور بیویاں گھراں وچ بیٹھیاں تے رسول اللہ دیاں بچیاں دا حال ہے۔ لیسا معہن من رجالہن ولی، نہ انہاں دے وارثاں چوں کوئی انہاں دا ایسے ولی نال ہے، ولا من حماتہن امید، نہ کوئی انہاں دی سمجھ امداد کرنے والا۔ کیف یرتجی مراقبۃ من لفظ اقبال الاذکیاء، تے نال فرمایا تہاڈے تو نیکی دی امید کدی ہو سکتی ہے جڑے اولاد جو انہاں لوگاں دی جنہاں نے پاک لوگاں دے کلیجے چبایا۔ حضرت حمزہ دا کالجا چبیا سی نا یزید دی دادی نے، معاویہ دی ماں ہند نے، تو آپ نے فرمایا حضرت زینب نے کہ انہاں لوگاں تو بھی کوئی خیر دی توقع ہو سکتی ہے،
جڑے انہاں چوں پیدا ہوئے جنہاں نے نیکاں دے کلیجے چبائے ونبت لحمہ بدماء شہدا، اور شہیداں دے خون پی پی کے جنہاں دا گوشت پڑیا وکیف یستبدو فی بغضنا اہل بیت من نظر الینا بشرف ونشانان ورہن والاذغان، تے جڑا سمجھدا کہ اہل بیت نال دشمنی اور نکینے رکھ کے ثم یقول غیر متسم ولا مستاذن وحلوا واستحلوا فران ثم قالوا یا عزیز اقسل، تے نال تو خوش ہو کے آنا میرے اج پیو دادے ہوندے تے ویکھ دے کہ میں کی کرنا میں ایڈا متکبر ہو کے تو بولنا۔ منتہین راسنایا ابی عبداللہ سید شباب اہل جنہ تنکتھا بمغفرتک وکیف لا تذکر ذلک وقد نکات الکراہتا واستاصلت الشافۃ، چھڑیاں مار رہے ہیں حضرت حسین دے ہونٹاں تے جڑے جنت دے جواناں دے سردار ہے، تے کیوں نہ تو یہ جے غرور دے کلمے کہیں جدوں کہ تو بے عراقت کا دماء ذریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونجوم الارض، زمین دے جڑے ستارے سی عبد المطلب دی اولاد چوں رسول اللہ دی آل سی، تو انہاں دے خون بہات تے وتحتف اشیاخ کا زمتنا کتنادیم فلا تردن فیک موردم، تے تو وڈیاں نو یاد کرنا تے ایک دن ان قریب تو انہاں وڈیاں نال ہی جا ملے گا، قیامت دن جتھے تیرے وڈے جانے نا اوتھے ہی تو ہونا، ورا تودن انک سلیلتا وکمتا، اس ویلے تو یہ سوچنا کہ کاش میں بہرا ہوندا تے میرے بازو شل ہوندے تے میرے کوئی کم نہ ہوندا، ولم یکن قلتا ما قلتا وفعلتا ما فعلتا، اور جو کچھ میں کیتا نہ کیتا تے دعا پھر کیتی اللہم خذ بحقنا وانتقم من ظلمنا من واہل الغضب بمن سفک دماءنا وقتل حماتنا، اے اللہ ساڈا حق انہاں تو وصول کر، اور جنہاں نے ساڈے نال ظلم کیتے من انہاں تو بدلہ لے، بدلہ پھر لے آنا، پچھلے جمعہ سن چکے بیک بھی نہیں زندہ رہا پھر زمین تے، اور اپنا غضب نازل کرو تے جنہاں نے ساڈے خون باہر ساڈے فواللہ ما فرحت الا جلدک، تو اے جو کچھ کیتا ہے ساڈا کچھ نقصان نہیں ہے ظاہری، تو اپنی جلد نہیں زخمی کیتا، یہ سارا وبال تیرے تے ہونا، ولا ذرت الا رحمک، اور اپنے گوشت نوں تو ختم، ولا تردن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما تحملت من سفک دماء ذریتی، اور ایک دن تو اللہ دے رسول دے سامنے میدان قیامت آنا ہے، اور یہ سارے بوجھ تیرے تے لدے ہونے جڑے تو انہاں دی اولاد نوں قتل کیتا، وانتہکتا من حرمتی فی عطرتی ولحمتی، اور اللہ دے رسول دی اولاد دی جڑی توہین اور بے ادبی تو کیتی ہے یہ سارا گناہ تیرے تے لدیا ہونا، تے اللہ دا رسول اسے مدعی ہونا ہے، سو یجمع اللہ شملا ویلم شاسا ویاخذ بحقین، تے جنہاں نوں تو آنا نا مارے گیا اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں انعام دینے ہیں، انہاں دی پریشانیاں دور ہو جانیاں، جنت انہاں دی منتظر ہونی ہے، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جڑے اللہ دے رستے مردے تیرے ورگے بیوقوف سمجھے مر گئے، اللہ آندا انہوں نے مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، رب کو زندہ رزق ملتا، حسبک باللہ حاکما، ہن فیصلے لی تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اوتھے ہوگا تھارا تیرا مقابلہ، وب محمد خصیمہ، اور اللہ دا رسول ہی مدعی کافی ہے، وب جبرائیل ظہیرہ، اور ساری مرلی جبریل ہی اسے گواہ ہونا، وسیعلم من سولک ومکنک من رکاب المسلمین بیس للظالمین بدلا وایکم شر مکان واضعف جندا، اور اتنے تینوں بالکل کھل جاؤ گا بے جڑا تینوں یہ تخت دے گیا تے تیرے لیے میدان ہموار کر گیا نا، وہ بھی کی بنتی ہے، اور ظالماں دا اتنے کوئی حامی نہیں ہونا، اور نہ انہوں نے کوئی امداد ملنی، اس وقت پتہ لگو بے ہون کہدا مقام آلا اور بہتر ہے، ولا ان جرت علی دواہی مخاطبت کا، اگر زمانے نے ایک گردش نال مینوں یہ دن دکھایا کہ تیرے جیسے کمینے نہ مینوں بات کرنی پئے گی، انی لاستغفر قدر کا، حالانکہ تو اس لائق نہیں سی بھی میرے جیسی رسول اللہ دی بچی تیرے نال گل کر دی، واسطہ جو تقریہ کا، اور میں تینوں ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہوئی اپنی توہین سمجھی، تیرے جیسے بے ایمان کرا میں سمجھونا، واستکبروا توبیخا کا لیکن العیوب عیون ابرا، مگر کی کیتا جائے اکھاں چ آنسو بہ رہے، لیکن العیون ابرا والصدور حرا، دل سرے پہ، الا فرجب کل رجب لقتل حزب اللہ النجبا بحزب الشیطان اطلاقا، فرماؤں دے آجے تو عجیب واقعہ بھی دنیا چ ہونا کہ جنہاں نوں مکہ فتح ہوئے تے حضور نے آزادی دیتی، انہاں دی اولاد نے رسول اللہ دی پاک اولاد نوں شہید کر دیتا، فہاد الایدی تنطفو من دمائنا والافوات تتحلب من لحومنا، تواڈے منہاں چوں خون بھی ساڈا نکل رہا، اور تواڈے ہاتھ بھی جڑا ان تے ٹپک رہی ہے ظلم دیاں، وَتِلْكَ الْجُثَثُ الطَّوَاهِرُ الزَّوَاقِي تَنْتَابُ الْعَوَاصِلُ وَتَفُوهُ أُمَّهَاتُ الْفَرَائِض، اے دردناک بات جڑے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے
سب تو زیادہ ظلم میرے عمر ابن سعد نے کیتا. ایک دن رہا، اگلے دن اپنے سارے دفن کیتے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، مگر اللہ دے رسول دے بچے دی کوئی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے دفن نہیں کیتا. انہوں نے اور انہوں دے سارے ساتھیاں دے سر کٹے، نیزیاں دے ٹنگے فوج نو لے کے، اور سارا تو انتہائی ظلم ہے. پھر دوسرے پاسوں نہیں لگایا، حضرت زینب ساری بیبیاں نے لاشاں تو لگایا. اس حضرت زینب نے مدینے نو رخ کیتا اور آخیا اللہ دے رسول تیرے تے فرشتیاں دا بھی درود ہے، مگر ویکھ لا کہ تیرا حسین ٹکڑے ہوئے اور کس طرح میدان ریت آ کے ادھر کفن پاؤندی ہے. کسی نے انہوں غسل نہیں دیتا، کسی نے انہوں دفن نہیں کیتا. تو وہی گل وہ دربار کی وَتِلْكَ الْجُثَثُ الطَّوَاهِرُ الزَّوَاقِي، وہ پاک جسم تنتاب الواصل، اتنے آ کے بھیڑی اور درندے انہوں نے لاشاں نوچتے رہے. وَطَافُ أُمَّهَاتُ الْفَرَائِض، اور بجو جانور آ کے انہوں نے نوچتے رہے. وَلَا إِن تَخَطَّنَا مَغْنَمًا لَتَجَدْنَا وَشِيكًا مَغْرَمًا، جے ہن سانوں سمجھنا تو ایسے کہ میں جتیاں تے فتح پائی، ان قریب وقت آؤ گا جو تو سمجھے گا کہ تو بہت گھاٹا پایا. حین لا یجدو الا ما قدمت، اس وے سوائے جڑی تو اتوں کمائی کی تو سوا کچھ نہیں لبنا. اللہ دے سامنے جو کیتا ہی بھگتنا ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور رب ظالم نہیں. فإلی اللہ المشتکا، اللہ دی طرف ہی ساڈا فریاد اور شکوہ. وعلیہ المعول، وہ تے بھروسہ. اور آخر تے جڑی گل کہی پوری ہو رہی کہ نہیں، فقد قیدا کا، چل اپنی چالاں جے ہور بھی ہے وسا سایہ کا، کوئی ہور کوشش بھی کر سکتا کر لا. فناسب جہدہ کا، انتہائی زور لا لا. فواللہ لا تمو ذکرنا، قیامت آ جانی ہے تو ساڈے اہل بیت دا ذکر مسلمانوں دے دل چوں نہیں کر سکتا. جنہ تو کر سکتا نا کر لا ہور بھی، مگر خدا جاندا ہی رب دی قسم ہے جن نے کلمہ پڑھنا نا سچے دلوں، لا تمو ذکر، او دے دل چوں تو کہے نا کہ رسول اللہ دی اولاد دا ذکر مٹ جائے تے کوئی نہیں ہونا. ورا تمیت وحینا، نہ تو ساڈا جڑا قرآن ہے رسول اللہ تو ترے نو مٹا سکدا. ولا تدرک حمدنا، جتوں تک رب نے سانوں لے جانا اتنے تک تو نہیں پہنچ سکتا. ولا ترہ زوان کا آ رہا، اور جو تو اپنے تے ٹبا لا لیا نا یہ ہن توتا نہیں جانا. کدے ابن کثیر آندے چاندی دن گزرے تے دنیا اٹھ کھڑی ہوئی، برے حال نہ مرے کہے دے ہاتھ پیر وڈے گئے کہ نو آگے سارے مختار نے سارے دنیا بھگت کے مرے. وہر رایو کلا فنت، جڑے تیری سمجھ اکر تو نا بڑا تارا نرا پاگل پانے. وَأَيَّامُ كَالْعَدَدِ، اور دن تیرے تھوڑے ہیں. وَجَمُعُ كَالْبَدَدِ، اور تیرے لشکر فوجاں جڑیاں منصر ہو جانیاں. یوم یناد المناد، اس دن یاد کر جدوں منادی نے اعلان کرنا الا لعنت اللہ علی الظالمین، قیامت دے دن اعلان ہونا فریق ظالماں تے خدا دی لعنت ہے. اس دن یاد کر. فالحمدللہ الذی ختم لأولنا بالسعادہ، آخر ختم کیتا کہ شکر ہے اس اللہ دا جن نے ساڈے پہلے تھے سعادت نو ختم کیتا. آخری رسول ساڈے چ آیا. والے آخرنا بالشہادۃ والرحمہ، اور وہ پانچ جڑے حضور دے کملی دے تھلے سی انہاں چ آخری حسین رہندا سی. یہ تے اللہ تعالی نے شہادت اور رحمت نو ختم کیتا. ونسأل اللہ ان یکمل لهم الثواب، کہ اللہ تعالیٰ کی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کا ثواب مکمل کرے. ویوجب لهم المزید، اور قیامت دے دن اعلیٰ تو اعلیٰ درجے دے. ویحسن علینا الخلافہ، اور انہوں تو بعد شہیداں تے ساری نگرانی کرے. انہ رحیم ودود وحسبنا اللہ ونعم الوکیل. اے پورا خطبہ 2 صفحے دا امام ابن حجر فرماؤندے یار کسی مرد دی طاقت نہیں اس ظالم دے دربار، مگر حق دا اعلان کیتا. اور واضح کیا وہ جنہ زور لگتا ہی نا یہ ساری دنیا دے حاکماں لیا کہ تسی چالاں چل لو، پارٹیاں بنا لو، کر لو، یوں کر لو. تو پہلا کئی فرعون نمرود اس زمین سے ہو گئے، مگر